کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی جائے، پیٹرول جہاں سے ہمیں سستا ملتا ہے وہاں سے خرید کے اپنی عوام کو مہیا کیا جائے۔ ہم عوام، حکمران ہماری عوام کے سر کا تاج ہیں، سر کا تاج ہے، ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، تمام مراحتیں لے رہے ہیں، تو کم از کم وہ اپنی مراحتیں کم کر دیں۔ اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جانی قربانی نہیں دیتے، مالی قربانی نہیں دیتے، عوام کو جانی قربانی نہیں دے رہی ہے، مالی قربانی نہیں دے رہی ہے، مگر آپ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانی قربانی نہیں دے سکتے، کم از کم مالی قربانی دیں۔ آپ کے اثاثے جو باہر پڑے، یو اے ای میں پڑے، سوئس اکاؤنٹ میں پڑے، ان کو لا کر پاکستان میں پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیں، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اپنی عوام کو سہولت دیں۔ جو عوام آپ کو سر کا تاج بنائی ہوئی ہے، کم از کم اس کا تو خیال کریں، کم از کم اس کو جینے کے قابل تو چھوڑ دیں، کم از کم اس کو پانی پینے کا صاف پانی تو دے دیں، کم از کم اس کو بجلی اور اس کے بچوں کے لیے دودھ تو فراہم کر دیں، عوام کے لیے چلنے کے لیے سڑکیں تو دے دیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور یہ آواز جو ہے دل سے نکل رہی ہے، کوئی اس میں کوئی لیپا لپی والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں، آپ، ہم سب جو اس شہر میں، اس پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ سب متاثر ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ محمود عامر صاحب نے وہ ذکر کیا کہ ای چلان کا سسٹم بنانا بہت اچھی بات ہے، ٹریفک کا سسٹم ہونا چاہیے، ایک رول ریگولیشن میں ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پر کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، مین اسٹریٹ پر ڈبل پارکنگ ہے، بسیں جہاں بسوں کا تو اسٹینڈ ہی نہیں، اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں اسٹاپ کر کے بیچ روڈ میں سواری اتارتا ہے اور بٹھاتا ہے۔ تو ڈی آئی جی ٹریفک صاحب، آپ کا اقدام بھی ہم سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کم از کم پہلے سسٹم کو صحیح کر لیں، روڈوں کی حالت صحیح کر لیں، بسوں کے رکشوں کے اسٹینڈ بنا دیں، عوام کو سہولت فراہم کر دیں، مین روڈوں سے ڈبل پارکنگ ختم کر دیں، پارکنگ کا نظام صحیح کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے چلان بھی کریں تو بہتر ہے، اور چلان کی رقم بھی کم ہونی چاہیے۔ ایک موٹر سائیکل سوار جو کہ اگر وہ 25-30 کلومیٹر دور رہتا ہے، 15-16 ہزار روپے تو اس مہنگائی کے دور میں اس کے لگ جاتے ہیں، اگر اس کو 5 ہزار کا چلان جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ اپنے نہیں ہے، متوسط طبقے کے، غریب اور درمیانے طبقے کے دکاندار ہیں، ہم بھی تمام انہی روڈوں پر چلتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے انہی سڑکوں پہ چلتے ہیں، اسی طرح ہم بھی الیکٹرسٹی سے متاثر ہیں، اسی طرح پانی سے متاثر ہیں، اسی طرح گیس سے بھی متاثر ہیں، اور اسی طرح پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس سے ہمارا کاروبار سمجھ لیں اس وقت جو ہے 20% رہ گیا ہے، کرائے کی دکانیں ہیں، کرایہ نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ہم جو کاروباری لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں، صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، مگر گورنمنٹ ہمیں پریشان کر کے ہمیں اس طرف راغب کر رہی ہے کہ یہ معاشرے میں ایک اشتعال انگیزی پیدا کریں، جو ان کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے، یہ بڑی تعداد میں پرابلم آ رہی ہے۔ چھوٹے دکاندار کیا کریں گے جب ان میں کاروبار نہیں ہوگا، ٹیکسز اتنے زیادہ ہوں گے، یوٹیلیٹی بلز اتنے زیادہ ہوں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ روڈوں پر آئے گا، اپنا کاروبار چھوڑے گا۔ اسی طرح ہم روڈوں پر آ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک طرح سے دکاندار بزدل ہوتا ہے، جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، جن کے بازوؤں میں طاقت ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے بھائیوں کا گلا گھوٹیں گے، اپنے بھائیوں سے پیسہ چھینیں گے، اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہوں گے بحالت مجبوری۔ یہ تمام ذمہ داری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں پہ جاتی ہے، اور پاکستان میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کئی سالوں تو میں اس میں نہیں تھا فیلڈ میں چند سالوں سے اس فیلڈ میں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جتنا بڑا، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، ڈیش لگاتا ہوں، کیا ہے جو پاکستان میں جتنا بڑا ہے ڈیش ہے، اس کو اتنی بڑی حکمرانی، اتنا بڑا منصب ملتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے پاکستان کا، کیوں نہیں سستا تیل خریدتے پڑوسی ملک سے؟ کیوں IMF کے تلوے چاٹتے ہو؟ کیوں ہمارے نام پر، کیوں عوام کے نام پر قرضے لیتے ہیں؟ کیوں سود کے اوپر مبنی کاروبار کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ جبکہ ہمارا دین تو منع کرتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ اگر آپ میں غیرت، شرم، حیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اسلامی نقطہ نظر کو آپ مانتے ہو تو تمام زنجیریں توڑنی پڑیں گی۔ اس وقت میری نظر میں جتنے بڑے منصب پہ جو بھی بیٹھا ہے،
وہ کسی نہ کسی کا اعلی کار ہے. برطانیہ تو چلا گیا مگر اپنے اعلی کار چھوڑ کر چلا گیا, اپنے غلام چھوڑ کے چلا گیا. غلام در غلام کی سیاست میں عام عوام پس رہے ہیں. اب تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ عام عوام سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ تو مذہبی لوگوں پر مصنوعات میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے صرف موٹر سائیکل ڈیلر یا موٹر سائیکل چلانے والا ہی متاثر نہیں ہے, اس میں تمام لوگ انوالو ہیں, چاہے وہ صنعت کار ہوں, ٹریڈرز ہوں, دکاندار ہوں, مزدور ہوں, نوکری پیشہ ہوں. پیٹرولیم مصنوعات ایک ایسا مصنوعات ہے جو کہ کسی بھی ملک میں اگر اس کی شارٹیج ہو جائے تو تمام مکاتب فکر, مکاتب نظر کے لوگ اور پریشان ہوتے ہیں, چاہے اس میں عمرہ ہو یا غربا ہو, مزدور ہو. تو یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ عام آدمی کی سواری ہے. ظاہری سی بات ہے اس کی قیمتیں آج سے 4-5 سال پہلے 50 اور 55 ہزار روپے تھی, آج 1.25 لاکھ روپے پر پہنچ گئی ہے چائنیز بائک 70 cc. اسی طرح سے ہونڈا کی جو بائک ہے وہ 1,10,000 روپے سے تھی, آج اس کی قیمت 1,70,000 روپے ہو گئی ہے. اور اگر اس سی سی بڑھا دی جائے تو 2.5 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کی بھی موٹر سائیکلیں ہو گئی ہیں, جو کہ عام آدمی پاکستانی آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. یہ سارا جو فیکٹ پڑتا ہے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد ہی دیکھا جاتا ہے. جہاں کاروباری لوگ اس پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانے سے دکھ پر تکلیف میں آ گئے ہیں, اسی طرح عام مزدور نوکری پیشہ لوگ بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. کاروباری لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جائیں گے مگر جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, وہ کس طرح سروائیو کریں گے. دیکھیں ایک مزدور جو ہے یا نوکری پیشہ عام آدمی اس کی سیلری ہوتی ہے 50 سے 60 ہزار روپے. دودھ کی قیمتیں دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, اگر وہ 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے آفس آتا ہے اور واپس جاتا ہے تو اس کو 600 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے, 15 سے 16 ہزار کو اس کی سیلری کے لیے گھٹ جاتے ہیں. پھر اوپر سے جو آپ کا ہمارا مسئلہ ہے وہ الیکٹرسٹی بلوں کا ہے. آپ دیکھیں کہ عام معمولی سے 2 کمروں کا بل بھی 30 سے 35 ہزار روپے آ رہا, تو اس کے پاس کیا بچے گا. اس کے اگر 2 بچے بھی ہیں, دودھ بھی چاہیے اور دیگر فوٹو نوش کی اشیاء بھی چاہیے, تو وہ کیسے سروائیو کرے گا. یہ سارا ہمارے معاشرے کا. تو آپ تو اس سمے ہم لوگ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں, بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, تو ان غریب لوگوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چلان کی رقم کم کی جائے, اور اگر سسٹم بنانا ہے تو پہلے سسٹم بنائیں, اس کے بعد تمام جو بھی ٹریفک قوانین ہیں آپ کے چلان ہے اس کو لاگو کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کا اہم اجلاس تھا جو کہ محمود حامد جو اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین ہیں انہوں نے منعقد کیا تھا جمعیت الفلاح میں. تو تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے جس سے تمام پورا سسٹم مل کر رہ گیا ہے, اس کے متعلق اپنی گزارشات گورنمنٹ کو پیش کی ہیں اور ان سے گزارش کی ہے کہ پیٹرول میں کمی کر کے عوام کی پریشانی کو دور کیا جائے. پیٹرولیم مصنوعات کرنے کی صورت میں ہر طبقے کا تاجر اور عوام پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ تمام ہمارا ملک کا جو سسٹم ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ منحصر کرتا ہے. کرایوں میں اضافہ, پروڈکٹ میں اضافہ, خود فروخت کی اشیاؤں میں اضافہ. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے.